دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ۔ مصر کے مشہور زمانہ بادشاہ گزرا ہوا ہے ریمپیٹس، جس نے ایک خزانہ بنایا تھا جو سونا چاندی پر مشتمل تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ ریمپیٹس کے پاس چاندی کا بڑا وافر مقدار میں ذخیرہ تھا۔ اس کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعد کہیں بھی کوئی بادشاہ اس سے زیادہ مقدار کا مالک نہیں بنا۔ اس خزانہ کو محفوظ کرنے کی خاطر اس نے پتھر سے بنائی ہوئی ایک عمارت تعمیر کرائی، جس کے دیواروں میں سے ایک اس کے محل کی بیرونی دیوار کا ایک حصہ تھی۔ اس کی تعمیر کے لیے اس نے جو معمار مقرر کیا، اس کی نیت میں فطور تھا، اور اس نے نہایت مہارت سے دیوار کو اس طرح تعمیر کیا کہ پتھر کی بڑی بڑی جن اینٹوں سے وہ بنائی گئی تھی، ان میں سے ایک کو بآسانی 2 آدمی مل کر یا صرف ایک بھی ہٹا کر نکال سکتا تھا۔ جب یہ نئی عمارت تعمیر ہو گئی تو بادشاہ کا پورا خزانہ اس میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے کئی سالوں بعد جب عمارت کا معمار بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کتنی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس نے پتھر کے بڑے بلاک کو ہٹانے کی ترکیب ان کے فائدے کے لیے بنائی تھی تاکہ وہ آسودہ حال ہو سکے۔ پھر بادشاہ نے انہیں عین صحیح پیمائش بتائی اور دیگر ضروری ہدایات بھی دی کہ وہ اسے کس طرح نکالیں گے، اور انہیں سمجھایا کہ اگر وہ اس راز کو پوری طرح محفوظ رکھیں گے تو جب تک جئیں گے وہ اس خزانے کے مالک رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ مر گیا، اور اس کے بیٹوں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا کام شروع کر دیا جو بادشاہ نے انہیں بتایا تھا کہ اب لوگ کس طرح پتھر کو ہٹا کے خزانے کے اندر جائیں گے۔ اور رات کے وقت محل پر گئے، خزانے کی دیوار میں پتھر کو ڈھونڈ کر اسے نہایت آسانی سے باہر نکالا اور خاصی مقدار میں چاندی نکال کر لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ نے خزانے کا معائنہ کیا، جو نیا بادشاہ آیا تھا، اس نے جب خزانے کا معائنہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کئی برتن جن میں چاندی رکھی ہوئی تھی بھرے ہوئے نہیں بلکہ ادھورے ہوئے پڑے تھے، لیکن چونکہ سب دروازے بند تھے اور تالے بھی بالکل صحیح حالت میں تھے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ مجرم کون تھا۔ ایسا ہی واقعہ جب دوبارہ سے بلکہ بار بار ہوا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دولت کے برتنوں میں بھرے انبار کی سطح ہر دفعہ پہلے کی نسبت کمتر ہوتی جا رہی تھی، تو اس نے حکم دیا کہ پھندے بنائے جائیں اور انہیں دولت کے برتنوں کے ساتھ نصب کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چور حسب معمول چور جو بادشاہ پہلے گزرے ہوئے بادشاہ کے بیٹے تھے، حسب معمول آئے اور دونوں میں سے ایک خزانے کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ خزانے والے برتن کے قریب پہنچا، پھندے نے اسے جکڑ لیا۔ اپنی بے بسی کو سمجھ کر اس نے فوراً اپنے بھائی کو پکارا تاکہ اسے بتائے کہ کیا ماجرا ہو گیا، اور اس نے التجا کی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اندر آئے اور اس کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر دے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش کی شناخت ہو جائے اور یوں دونوں بھائی تباہ اور ملیامٹ ہو جائے۔ بھائی نے اس کی درخواست کی معقولیت کو سمجھتے ہوئے اس پر بغیر کسی تاخیر کے عمل کیا، پھر پتھر کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کے بعد کاٹے ہوئے سر کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے خزانے کا معائنہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھندے میں چور کی سر بریدہ لاش موجود تھی، اور عمارت کو کسی طرح کا نقصان اور ٹوٹ پھوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نہ ہی عمارت کے اندر داخل ہونے یا باہر نکلنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نظر آتا تھا۔ بے حد پریشان اور حیرت زدہ ہو کر بالآخر اس نے چور کی لاش کو دیوار کے باہر لٹکانے کا فیصلہ کیا، اور ایک حفاظتی دستے کو اس حکم کے ساتھ تعینات کیا کہ اگر آس پاس کوئی غمزدہ اور ماتمی شکل میں کوئی دیکھا جائے تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ اب مرنے والے نوجوان
کہ ماں اپنی بیٹے کی لاش کے ساتھ ہی سلوک دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئی اور اپنے دوسرے بیٹے جو ابھی زندہ تھا گڑگڑا کر التجا کی کہ لاش کو واپس حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو کرے۔ ماں نے ساتھ یہ دھمکی بھی دی اگر اس نے ماں کی بات نہیں مانی تو وہ بادشاہ کے پاس جا کر اسے بتا دے گی کہ اس کا بیٹا ہی چور تھا۔ نوجوان نے بہت لیل ولال سے کام لیا اور کئی بہانے لیکن سب بے سود ثابت ہوئے اور اس کی ماں نے اپنی ضد جاری رکھی تاکہ ان کی بالآخر اس نے اس مشکل کا ایک حل سوچ لیا۔ اس نے کئی ایک مشکیزیں شراب سے بھرے اور انہیں گدوں پر لاد کر اس جگہ لے گیا جہاں اس کی بائی کی لاش حفاظتی دستے کی نگرانی میں لٹک رہی تھی۔ جب وہ پہنچا تو اس نے 2 یا 3 مشکیزوں کے مندوالے حصوں کو کھینچا جس سے ان مشکیزوں کے گانٹے کھل گئے اور شراب ان سے باہر نکل گئی اور اس نے شور مچا کر سر کو زد سے پیٹنا شروع کر دیا گویا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس گدے کو پہلے سنبھالے جبکہ پہرےدار سپاہیوں نے شراب کی ندیاں پوری سڑک پر بہتی دیکھی تو اپنے بنتر سنبھالے اور انہیں بیرنے کے لیے دوڑے۔ اپنی اس خوش قسمتی پر خود کو مبارکباد دینے لگے۔ نوجوان مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے انہیں گالیاں دینے لگا جبکہ سپاہیوں نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ آخر اس نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا اور یوں دکھائی دینے لگا گویا اس نے غصے پر قابو پا لیا ہے۔ اس نے گدوں کو سڑک سے ایک طرف لے جا کر ان پر لائے ہوئے شراب کی مشکیزوں کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ اس دوران اس سپاہیوں کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا تو ان میں سے ایک نے اس کے ساتھ مذاق شروع کیا جس پر اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے انہیں شراب کا ایک مشکیزہ بطور تحفہ دے دیا۔ یوں کسی تردد کے بغیر وہ سب بیٹھ کر شراب کے مزے اڑانے لگے اور اپنے محسن سے درخواست کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ شراب کی محفل میں شامل ہو۔ نوجوان بھی فرزور اسراف پر ان کا کہنا مان گیا اور جل ہی تم پر ختم لنڈاتے ہوئے جانے لگے اور سپاہیوں کے ساتھ بے تکلف اور اپنائیت بڑھتی گئی۔ اس نے انہیں ایک اور مشکیزہ دے دیا۔ شراب کی اتنی وافر مقدار حفاظتی دستے کے لیے بہت زیادہ تھی۔ جام کے جام چڑھا کر بے تحاشا پی کر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھیلے غلغہ پھاڑا پھر اسی جگہ وہ لمبی تان کر سو گئے اور نیند کے خراٹے لینے لگے۔ اب رات کافی اندھیری ہو چکی تھی اور چور نے اپنے بھائی کی لاش کو اتارا اور تذلیل کے مقصد سے ہر سپاہی کے دائیں رخسار کو مونڈ ڈالا۔ پھر اس نے لاش کو گدے کے پشت پر لاد اور اس کی ماں نے جو کچھ چاہا تھا اس پر کامیابی سے عمل پیرا ہو کر واپس گھر لوٹ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ چور کی لاش کو چرا لیا گیا ہے تو وہ سخت ناراض ہوا اور پکا ارادہ کر لیا کہ اس آدمی کو ہر قیمت پر پکڑے گا جو اس ڈرامائی عمل کا مرتکب ہوا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے بادشاہ نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ یوں ہے کہ بادشاہ نے خود اپنی بیٹی کو ان احکامات کے ساتھ قحبہ خانے بھجوایا کہ وہ سب خواہشمندوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے اور ہر ایک کو ملاپ سے پہلے یہ بتانے پر مجبور کرے کہ اس نے زندگی میں جو ذلیل ترین اور ہوشیار ترین عمل جو کبھی کیا ہوا ہے اسے بتائے اور اگر کوئی چور والا واقعہ اسے سنائے تو اسے قابو کر لے اور بچ نکلنے کی اجازت نہ دے۔ لڑکی نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور چور کو جب وہ وجہ معلوم ہوئی جن کی خاطر وہ ایسا کرتی تھی وہ ذہانت میں خود کو بادشاہ پر سبقت لے جانے کی خواہش سے مغلوب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے ایک تازہ مرے ہوئے شخص کا ہاتھ اور بازو کاٹ کر اپنے چوغے کے اندر رکھ دیا اور بادشاہ کی بیٹی کو ملنے قحبہ خانہ چلا گیا۔ جب لڑکی نے اس سے وہ سوال پوچھا جو وہ دیگر سب گاہکوں سے پوچھتی رہی تھی تو جواب میں اس نے کہا کہ اس کا کمینہ ترین فعل یہ تھا کہ اس نے اپنے بھائی کا سر کاٹ دیا جب وہ شاہی خزانے کے پھندے میں جکڑا گیا اور اس کا چالاک ترین فعل نگرانی پر مامور سپاہیوں کو شراب کے نشے میں دھت کرنا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر لے جا سکے جو وہاں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اسے پہچان لیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ قابو میں لائی لیکن اندھیرے کی اوٹ میں چور نے لاش کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ گرفت میں لائی۔ اس یقین کے ساتھ اس نے ہاتھ کو تھام لیا کہ یہ چور کا ہاتھ تھا۔
پھر اس ہاتھ کو اس کی جکڑ میں چھوڑ کر دروازے کے راستے وہ بھاگ نکلا۔ اس آخری کارنامے میں مضری ذہانت اور چالاکی اور جسارت نے بادشاہ کو مبہوت کر دیا اور اس کی تحسین و ستائش کرنے لگا۔ جونی اس تک یہ خبر پہنچی، وہ مصر کے ہر قصبے میں گیا اور چور کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ خود کو اس کے حوالے کر دے تو وہ صرف اسے بالکل معاف اور آزاد کر دے گا بلکہ بھاری انعام بھی دے گا۔ چور نے اس پر اعتماد کیا اور خود کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی، اس وجہ سے کہ چور بنی نوع انسان کا سب سے ذہین شخص تھا، کیونکہ مصری علم و حکمت میں سب سے افضل تھے اور یہ شخص ذہانت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ یہ کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی، یہ ہیروڈوٹس کا سفر نامہ میں انہوں نے جب یونانیوں نے انہیں نکالا اور اس نے مصر جانے کا سفر کا ارادہ کیا تو ادھر یہ کہانی انہوں نے نوٹ کی تھی۔